بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکیٹ و مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر۔ یقینی طور پر تقریباً 3.25 سال کو ہونے جا رہے ہیں، مگر مہنگائی کا طوفان چھٹنے کو نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ 13 یا 14 اپریل کو پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا، اور روزے کے حوالے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی تیسری لہر بھی آ چکی ہے، اور یقینی طور پر تاجر بڑا پریشان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے، اور پچھلے سال کی طرح اس بار بھی تاجر کاروبار کرنے کے لیے مختلف اندازے تو سوچ بھی رہا ہے کہ ہمارا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا، لاک ڈاؤن نافذ ہو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کی طرح ہمیں اس بار بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ ہمارے ساتھ کریم آباد مینا بازار کے ایڈمنسٹریٹر جمیل اختر صاحب موجود ہیں، اور اس صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ جمیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر بھی آ چکی ہے، اور تقریباً چھوٹا بڑا جو تاجر ہے ایک بار پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو لاک ڈاؤن نافذ ہو جائے، اور جس طرح پچھلے رمضان میں 10 رمضان کو جو ہے وہ کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمیل اختر، سینئر نائب صدر کراچی سندھ تاجر افطار اور ایڈمنسٹریٹر کریم آباد کراچی۔ رفیق بھائی، جیسا جو کرونا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، یہ تیسری لہر جو ہے اس کے لیے میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں اب سندھ میں تو حالات میڈیا تو بتا رہا ہے یہاں پہ بھی خراب ہے، لیکن پنجاب میں خصوصی طور پر اور سرحد میں تو بہت خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں۔ ابھی میں یہی دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ اسلام آباد میں جو تبلیغی اجتماع پہلی تاریخ سے 4 اپریل تک ہو رہا تھا، وہ بھی کورونا کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، کورونا کے حوالے سے ہم پچھلے سال بھی کافی پریشان رہے، کاروبار برادری تو بہت زیادہ پریشان رہی ہے، کیونکہ مارکیٹیں بھی بند رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اتنے متاثر ہوئے بارش نے بھی بہت زیادہ کاروبار متاثر کیا، جس طرح سے پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال زیادہ بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری لہر آئی، اس سے متاثر ہوا کاروباری طبقہ تو بہت زیادہ، خصوصی طور پر چھوٹے کاروباری طبقے کو اس میں بہت نقصان ہوا۔ اب یہ تیسری لہر جو ہے یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو ابھی تک یہ وقت جو ہے جیسے رمضان مبارک آ رہا ہے تو یہ سیزن کا وقت ہوتا ہے، جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے وہ سیزن لگاتا ہے، یعنی عید جو ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ سیزن، اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ اچھا خاصا اس میں کور کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، ابھی پتہ نہیں فیک نیوز ہے کیا کہ بتاتے ہیں کہ 9 بجے سے 3 بجے تک مارکیٹیں کھولنے کا حکم ہے، اس کے بعد جو ہے پنساری کی اور دوسری دودھ دہی کی دکانیں وہ 5 بجے تک، لیکن ابھی تک کوئی صحیح طریقے سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا ایسا۔ اب اللہ بہتر کرے، کاروباری حالات تو ویسے بھی معیشت کے حوالے سے ہمارے یہاں کاروبار حالات تو قابو میں ہے نہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ تیسری لہر زیادہ متاثر کر گئی اور کاروبار بند کرنا پڑا تو ابھی تک چھوٹا دکاندار جو فٹ پاتھوں پہ آیا ہوا ہے آگے پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ پچھلی دفعہ تو یہ حال تھا کہ کچھ اچھے تاجروں جیسے ہم لوگوں نے خود بھی جو چھوٹے دکاندار تھے یا جس طرح سے جو کر سکتے تھے ان کی مدد کی، راشن کے حوالے سے یا جس طرح سے ہوتا مدد کر دی گئی، اور کافی تاجر برادری نے مدد کی تھی۔ لیکن اب تو اتنی سختی نہیں ہے باقی کہ اس میں ان کی کوئی مدد کر سکیں، دعائی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ تقریباً 3.25 سال ہونے جا رہا ہے، اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان غریبوں پر ہے، تاجروں پر ہے، بزنس مینوں پر بھی ہے، مگر یہ لہر ختم نہیں ہو پا رہی مہنگائی کی، تو ایسی کیا پالیسی ہے کہ حکومت ناکام نظر آ رہی ہے غریبوں کو ریلیف دینے میں، یا آپ سمجھتے ہو کہ IMF کا کوئی دباؤ ہے؟ رفیق بھائی، مسئلہ یہ کہ دباؤ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو آج کل جو پھر پوری گردش، اور آپ تو ہم سے زیادہ خبردار ہو گئے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے، یعنی کہ اسٹیٹ بینک بھی دے دیا گیا ہے IMF کو، تو مہنگائی تو نہیں قابو میں آ رہی ہے۔ خبر آتی ہے کہ دودھ جو ہے 1 روپے 120 روپے دودھ کا آواز آتی ہے کہ 120 روپے کا لگا، لیکن 130 روپے بک رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کہتی ہے یہ کہ نہیں جی یہ ریٹ نہیں ہے، جو ریٹ مقرر کریں اس پہ بکے گا، لیکن آپ لینے چلے جاؤ، میں لینے چلا جاتا ہوں، ریٹ وہی ہوتا ہے جو دکاندار جس ریٹ پہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں سب جانتے ہیں، دوسرے جتنے ممالک ہیں میں دیکھتا ہوں، باہر بھی میں گیا ہوں، وہ سب جو حلال چیزیں ان کے اوپر جو ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کا دکاندار جلدی سے بیچے گا، اچھی طرح سے مہنگا بیچے گا، سب کچھ بیچے گا، اور جلدی سے کہے گا کہ جلدی نماز قضا ہو رہی ہے، بھاگے گا کہ نماز نہ قضا ہو جائے۔ اب اس طرف جو ہے کمائی کی فکر ہے مجھے، تو یہ مہنگائی تو قابو میں نہیں آ رہی ہے، معیشت کا تو برا حال ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ
گورنمنٹ کس طرح سے اسے قابو کرے گی، ہمیں قابو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پیٹرول کی حالت بھی آپ نے دیکھی، جب پیٹرول کی 3 دفعہ مہینے میں 3-4 دفعہ انہوں نے، اب 2 ہفتے انہوں نے تھوڑا روکا، ورنہ ہر 15 دن کے بعد 3 مہینے سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ چینی کا یہی حال ہے، تقریباً 100 روپے ہو گئی ہے۔ تو تقریباً جو چینی کے جتنے بھی مل ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں سارے تقریباً ان لوگوں کے بل ہیں۔ یہ لوگ نہیں کر سکتے کیا؟ چینی کا بحران ہے، یہ نہیں قابو پا سکتے۔ گھی پہ، تیل پہ، چھوٹی چھوٹی ٹماٹر ہے، ادرک ہے، لہسن، ہر چیز جو رمضان آتا جا رہا ہے کہ ان پہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پلس یہ کہ سبزی جو ادرک ہے، لہسن ہے، یہ اس کے بعد فروٹ۔ ایک سال پچھلے سال تو یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی فروٹ کا بائیکاٹ کرو، لیکن نہیں کرتے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا تھا ہر ایک کو فروٹ میں افطار میں چاہیے ہوتا ہے۔ فروٹ بھی ابھی ہمیں قابو میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کی بھی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ 10-12 دن بعد انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک آئے گا تو یہ بھی ہمیں قابو میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فروٹ مہنگائی پہ تو ہم، میرے حساب سے تو گورنمنٹ ناکام ہے مہنگائی کے اوپر قابو پانے اچھا میں۔ جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا آرڈر آیا ہے، تو کیا بات درست ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ یہ جب جس دن پہلے دن ہوا ہے تو یہ میرے پاس جو ہے ایس ایچ او صاحب کی طرف سے مجھے وائس ریکارڈنگ دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور یہ 8 بجے آج سے بند کر دیں۔ یہ 22 مارچ کی بات کر رہا ہوں میں۔ 22 مارچ کو میرے پاس ایس ایچ او عزیز آباد کی وائس میسیج ہے میرے پاس، وہ آرڈر آئے تھے کہ جمیل بھائی یہ جو ہے 8 بجے جو ہے بند کرا دیجیے گا۔ اچھا میں نے 8 بجے اس دن تو میں نے بند کرا دی، لیکن پھر دوسرے دن سے جب میں نے دیکھا تو سارے لیاقت آباد ادھر ادھر باہر سب مارکیٹیں کھلی ہوئی، تو پھر میں نے 23 مارچ سے میں نے نہیں بند کرائی ہے۔ اور ابھی جو میرے پاس ایک لیڈیز مارکیٹ بھی ہے کریم آباد کی، جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے مینا بازار، جہاں پہ دکاندار بھی خواتین ہیں اور خریدار بھی خواتین ہیں، تو ان کا گیٹ ہم 9 بجے بند کر دیتے ہیں۔ وہ 9 بجے بند کیا، اور اس کے بعد جو باقی نیچے کے جو دکاندار ہیں بازار فیصل ہے جیسے کپڑا مارکیٹ اور نیچے کے دکاندار ہیں وہ 10 بجے بند کرتے ہیں، 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی وہی روٹین چل رہا ہے، اس میں ابھی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ایس ایچ او صاحب نے جو آپ کو وائس میسیج بھیجا تھا اور جو مارکیٹیں کھلی تو اس کے بعد ایس ایچ او صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں، اس کے بعد حالانکہ میں نے ان سے پوچھا تھا جب خبر یہ آئی تھی کہ ہفتہ اتوار بند رہے گا اور 8 بجے تک کا وقت ہے، لیکن میں نے ان کو وائس میسیج کیا تھا تو لیکن اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، نہ کوئی دوسرا۔ پہلے موبائل آ جاتی تھی، ہوٹر بجاتی تھی، بند کرتے تھے، لیکن ابھی کوئی صورت نہیں ہے۔ جس طرح سے چل رہا تھا پہلے وہی چل رہا ہے گا کہ یعنی لیڈیز مارکیٹ 9 بجے بند اور جینٹس جو ہے وہ تقریباً 10 بجے بند کرتے ہیں۔ بند کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بولا۔ اچھا جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر جو خزانہ عبدالعزیز شیخ جنہیں کہا جاتا ہے، اب ان کو بھی سنا ہے کہ ہٹا دیا گیا اور حماد اظہر صاحب کو لے کر آئے تھے پہلے کہ اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگائی کی ساری ذمہ داریاں جو وزیر خزانہ پہ ڈال دی جاتی ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو کیا حکومت اپنی جو کوتاہی وہ تو نہیں چھپا رہی کہ ان کو ہٹا کے؟ یہ تو ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جیسے کہ ہم ہی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ اس کو ہٹایا اس کو لے ادھر لگا دیا، کبھی ادھر لگا دیا۔ اب شروع میں جب یہ حکومت آئی ہے تو پہلے وہ عبدالحفیظ شیخ تھے اور اس کے ساتھ ایک اور صاحب آئے تھے، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، شبر زیدی تو اس کے تھے ایف بی آر کے تھے نا، تو وہ اس وقت یہ نظر آیا تو انہوں نے اپنا کام کیا، وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد یہ عبدالحفیظ شیخ ہیں، اب ان کو بھی ان کو سینٹ کا الیکشن انہوں نے لڑایا تھا، یہ آگے پیچھے ہو گئے تو اب ان کو پھر آگے پیچھے کر دے گا، پتہ نہیں سینیٹر بن جاتے تو شاید نہیں ہوتا، اللہ بہتر جانے۔ پالیسی ہے کیا گورنمنٹ کی، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو یہ مہنگائی کا بوجھ کس طریقے سے ختم ہوگا، کیا مطلب تاجروں نے سوچا ہے؟ یہ تو حکومت نہ کوئی نہ تو اس پہ تاجر تو پریشانی ہے، تاجر تو ایک بات بھی کہتا ہے سنتے نہیں ہے۔ خصوصی طور پر میں خواتین کے دکانداروں کے حوالے سے کہا تھا کہ بلا سود قرضے دیے جائے، کم سے کم چھوٹے دکاندار کی بات کر رہا ہوں میں، خواتین بھی اس میں تقریباً شامل ہیں جن کی 300 دکاندار ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ جو بجلی کے بل اور کرائے اور دیگر لوازمات ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے پہلے لاک ڈاؤن کی، اس سے زیادہ حالت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھتا آ رہا کہ یہ مہنگائی پہ قابو پا سکے اور آگے یہ چل سکے سلسلہ۔ اگر یہی رہا تو یہ چھوٹا دکاندار تو بالکل فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، بالکل روڈ پہ آ جائے گا، بہت حالت خراب ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر رمضان المبارک کی آمد ہے اور اگر کوئی اس وفاقی اور تین حکومت کی مشاورت سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا تاجروں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو رفیق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات آئی تو تاجر میں سخت نہیں ہے کہ وہ یہ اس کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ تاجر جو اس وقت بہت تیار بیٹھا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تاجر نہیں مانے گا، اس وقت بہت حالت خراب ہے۔ انہوں نے کچھ پریشرائز بھی کیا گیا ہے کہ ای ٹیکس بھی ڈالا تھا، اس کے آڑ میں جو ہے کورونا کے آڑ میں اس کے لیے مارکیٹیں بھی سیل کی گئی، دکانیں بھی سیل کی گئیں۔
لیکن سمجھ میں نہیں آتا تاجر اس میں بالکل ہی تیار نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ سختی پابندی جو ہے اس کو اوپر عمل درآمد کر سکے. مگر جمیل صاحب آپ نے بات کی کہ تاجر جو ہے وہ کاروبار نہیں بند کرے گا، اتنے صاف نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تاجر برادری ہے اور تاجر یونین ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر تو ہے ہی نہیں؟ حکومت کو تو یہ آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی کڑی ملی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی کمزوری ملی ہوئی ہے کہ تاجر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، تو وہ چاہے جب چاہے لاک ڈاؤن لگاتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ تاجر ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آ رہا؟ رفیق بھائی بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو واٹس ایپ تصویریں واٹس ایپ پہ آ گئے، تصویریں بنا لی، آج فلاں ایس ایس پی ملے، آج اس سے ڈی سی صاحب سے مل لیے، وہ تصویریں آ گئی. بس یہ جب تک یہ یونٹی نہیں ہوگی کبھی حکومت سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے ہم لوگ مل کے. اور یہ جب تک اس میں یونٹی نہیں آئے گی ہمارے بھائیوں میں، جب تک ایک نہیں ہوں گے تو یہ جب تک کوئی پریشانی نہیں ڈال سکتے. یونٹی کون پیدا کرے گا؟ یہ تو اوپر بڑے اتنے بیٹھے ہیں لوگ، ان کو چاہیے، جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں. کون سی بڑی تنظیمیں ہیں؟ بہت ساری تنظیمیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے کراچی سندھ تاجر اتحاد ہے، اس میں اس کے چیئرمین حبیب شیخ ہیں، ادھر عتیق میر صاحب بیٹھیں گے. اسی طرح سے بہت سے ہماری انجمن تاجران پاکستان سے کاشف چودھری ہیں. یعنی یہ لوگ پوری ایک چین ہے، اگر چاہے تو یہ لوگ مل کے کر سکتے ہیں. یہ جو چین کے جن کے نام لے رہے ہیں، آپ نے کیا کہا کہ یہ جیسے کہ حبیب شیخ صاحب کا نام لیا، عتیق میر کا، یہ تو صرف فوٹو سیکشن کے لیے لگے، ٹی وی پہ آتے ہیں، فوٹو سیکشن کراتے ہیں تصویریں. ان کا کام کیا ہے تاجروں کے لیے؟ انہوں نے تاجروں نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دے دیا جن کی آپ بات کر رہے ہیں آج؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر ان کے حبیب شیخ حبیب کی بات کرتا ہوں کہ اس میں اندرونی سندھ کے طور پر کچھ تاجر برادروں کا مسئلہ ہوا تھا، جیسے وہاں بلایا گیا تھا جس میں میں بھی بحیثیت نائب صدر کراچی سندھ تاجر اتحاد کے شریک گیا تھا وہاں. تو وہاں پہ بھی جا کے جو ایک سکھر میں ایک مارکیٹ تھی اس میں آگ لگی تھی. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مسئلہ رکھا تھا کہ اس میں ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو وہ ہم جا کے ڈی سی صاحب کے ساتھ ملے، حبیب شیخ صاحب نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا انہوں نے 1 کروڑ روپے کی بات کی تھی، تو انہوں نے 50 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کی تھی سندھ حکومت نے. لیکن وہ فائل پڑی ہوئی تھی. تو ڈی سی صاحب سے جب بات کی تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ اس کو جو ہے دھکا لگانے کی ضرورت ہے، جیسے بتایا. جمیل صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ اب تک کر گئے اور وہاں ڈی سی سے بات کی، کراچی میں بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی مشکلات آئی، مارکیٹوں کے اندر پانی بھر گیا. تو اس وقت آپ کے جو چیئرمین ہیں شیخ حبیب صاحب کہاں سو رہے تھے؟ انہوں نے تو کوئی ایسا کارنامہ کراچی کے تاجروں کے لیے نہیں دیا. کیا صرف وہ سندھ میں جا کے فوٹو سیکشن کے لیے گئے تھے؟ نہیں، دراصل کراچی کی بات تو نہیں کر رہا میں، جو میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں. صرف فوٹو سیکشن نہیں وہاں کام کیا گیا، بلکہ وہاں سے لیٹر کراچی کے اندر جو تاجروں کے ساتھ ہوا تو ان کے کارنامے کراچی میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ کراچی میں آنے کی؟ کیا صرف وہ انٹیریئر سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، گھر کو پہلے اپنا دیکھنا چاہیے. کہتی ہوں میں ذاتی طور پر اپنی بات کرتا ہوں، کریم بات کی جو خواتین کے لیے جو مسائل ہے میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں. باقی میری اپنی مارکیٹیں جو ہے بازار فیصل ہے یا مینا بازار ہے، مینا بازار ایکسٹینشن ہے، مینا بازار ڈیلکس ہے، ان کے لیے میں خود وہ تو آپ کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی محنت کا وشے ہے. بالکل جو آپ نے ایک کراچی سندھ تاجر اتحاد کا نام لیا ہے، ان کے چیئرمین بتا رہے ہیں، تو وہ کراچی کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کراچی میں تو ان کی کوئی خدمات نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے وہ نیل ہے اور صرف فوٹو سیکشن کے لیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. میں وہ اندرونی طور پر جو بات کر رہا ہوں وہاں جو بلایا گیا تھا، کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتا تھا، تو وہاں گیا تو وہاں پہ جو کام کیا ہم نے سکھر میں، ملتان میں اور حیدرآباد میں، تو اس میں جو ہم سے جو انہوں نے کہا گیا تھا، تو ابھی یہ ناصر شیخ صاحب سے بھی ملاقات کر کے ان کے پیپر بھی دی گئے اور وہ کوشش کرا کے وہاں سے باقی چیمبر میں بھی جا کے ملاقات کی ہم نے. تو ان کا کیس جو ہے اس مارکیٹ میں موبائل مارکیٹ تھی، گلیمر تھی غالباً، اس میں آگ لگ چکی تھی، مارکیٹ تباہ ہو گئی تھی. کچھ کمپنیوں نے ان کو بنایا تو تھا یہ جو موبائل کمپنی انہوں نے، لیکن ان کا بھلا نہیں ہوا تھا. تو جب وہ جو ہے ہم نے یہاں سے ناصر شیخ سے بات کی تو ان کو 50 لاکھ روپے دینے کا انہوں نے جو وعدہ کیا ہے، تو یہ کہہ تو رہے کہ رمضان سے پہلے دے دیے جائیں. نہیں، حکومت تو تاجروں کو وعدہ تو کرتی ہے فنڈ دینے کا، ریلیف دینے کا، مگر وہ وعدے وفا نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں بھی پتا کہ تاجر تنظیمیں بہت کمزور ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، تو وہ صرف آپ لوگ کو بلا کے لولی پاپ دے دیتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کیا؟ خیر ایسا ہے تو ایسا بھی، کیونکہ اس کے یہ چھوٹے تاجر کے لیے جو ہم نے بلا سود قرضوں کی انہوں نے بات کی تھی، تو یہ بھی سال بھر ہونے کو آیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا. ناصر صاحب سے جو ہے، ناصر شاہ سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا یہ فائل بنا کے دو، لسٹ بنا کے دو. اچھا وہاں ہم اس میں اور پیچھے لگے کہ ڈی سی سکھر جو ہے انہوں نے بڑی وہ دلایا تھا، دلاسا دیا تھا کہ بس صرف آپ اس کو کیس کو جو فائل پڑے آگے کریں تو ہم یہاں سب ہو چکا ہے، گرانٹ ہو چکا ہے، تو یہ ہو جائے گا. تو یہ حبیب شیخ صاحب نے جا کے ناصر صاحب سے بات بھی کی اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ دیکھیں ہم جلدی ان کو چیک دے دیتے ہیں، ہم سندھ حکومت کا. اچھا چلیں، یہ تو آپ نے حبیب شیخ صاحب کی بات کی، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور کراچی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ کے لیے کوئی الیکشن لانا چاہ رہے ہو، وہ تو بات کی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ شبر دیدی صاحب نے 50,000 روپے ٹیکس کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی شناختی کارڈ 50,000 اس کی خریداری کرے گا تو شناختی کارڈ دکھائے گا. شبر دیدی تو چلے گئے،
وہ جو ٹیکس کا جو قانون تھا وہ وہیں کا وہیں ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ایسے کیا وجہ, وہ ختم کیوں نہیں کرا سکے؟ بڑے مظاہرے کیے تھے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہی بات آ گئی نا آپ کی کہ میں یونٹی نہیں ہے. یونٹی جب تک نہیں ہوگی کون بات کرے گا جا کے, وہی ہوتا ہے. اب تھوڑا سا انجمن کراچی تاجران جو ہے وہ کاشف چودھری وہاں سے بات کرتا ہے اسلام آباد سے, تھوڑی سی میں دیکھے وہ بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب تک یونٹی ہوں گے یہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے, میں نے دیکھا ہے. وہ یہ میں اپنا علاقہ وہ اپنا علاقہ, جیسے ایس ایچ او بنے ہوئے وہ واٹس ایپ گروپ ہے اور وہ اپنے اپنے فوٹو سیشن ہوتا ہے, لیکن ایک جگہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. جمیل صاحب آپ نے کہا جیسے کہ انجمن تاجران پاکستان کاشف چودھری صاحب کیا بات کر رہے ہیں, تو ان کا تو مفاد لاہور اسلام آباد سے, ان کا کراچی سے نہیں ہے. وہ تو کراچی کے لوگوں کو لولی پاپ دیا جائے, جتنا بھی جو ملک سے باہر کا یعنی کراچی سے باہر کی جو بھی تاجر تنظیم ہے, کوئی وفادار نہیں ہے تاجروں کے ساتھ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں بات. جب یہ تاجر تنظیم بنی تھی جو انجمن تاجران پاکستان, تو یہ ملتان میں اس کا الیکشن ہوئے تھے اور ملتان میں یہ ہوئی تھی. میں بھی وہاں گیا تھا ملتان میں. جو چیئرمین ملتان سے تھے, پھر یہ صدر اسلام آباد سے, اور سینئر نائب وائس چیئرمین جو یہ حبیب شیخ یہاں سے کراچی سے, اور سرپرست اعلیٰ جو تھے ایک تو یہ عتیق میر تھے اور ایک وہ شرافت مبارک. تو ہم بھی یہی سمجھے تھے, اور قیوم آغا سیکرٹری کوئٹہ سے, جو بھی لوگ. ہاں تو اس طرح تو ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ پورے پاکستان میں جو ہے تاجر یہ اچھی بڑی تنظیم بنی ہے, یہ پورے پاکستان کی جو ہے آواز بنے گی. تو یہ ہے کاشف چودھری کی باتیں, وہ بھی نہیں اس وقت یہاں کراچی کے لیے بھی انہوں نے کوئی فوٹو سیشن ہوا اور وہ چلے گئے گے. آپ کی بات یہ درست ہے کہ کام وہ وہیں کا آزاد کشمیر اور کوٹہ اور اسلام آباد وہیں کا کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے اور جمیل اختر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری جمیل اختر صاحب سے بات چیت چل رہی تھی, کیونکہ کریم آباد مینا بازار کے یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور یقینی طور پہ ایک اچھے تاجر ہیں, ایماندار تاجر ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں مخلصانہ طور پہ. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مختلف تاجر تنظیموں کی بات کی کہ یونٹی نہیں ہے, جس وجہ سے ان تمام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم جمیل صاحب سے مزید اور بھی تجارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیونکہ کراچی میں کورونا کی تیسری لہر آ چکی ہے اور یقینی طور پہ بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے مختلف تاجر رہنما کی تو بات کر لی کہ ان میں یونٹی نہیں ہے, اور اگر مثال کے طور پر ایک بار پھر وہی سوال پہ آ جاتا ہوں کہ کراچی میں جیسے کہا جا رہا ہے کچھ کاروبار میں ٹائمنگ کا فرق آئے گا لاک ڈاؤن کے دوران, ابھی تک تو ایسا اعلان نہیں ہوا, اور اگر ٹائمنگ کا اعلان ہو گیا, آپ لوگوں نے تو کہا کہ ہم کاروبار بند نہیں کریں گے, اور اگر ٹائمنگ کا جب اعلان ہوا ٹائمنگ پر تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا, او پی سی کا جو ہے وہ اس کا ضروری ہے. کچھ بہت سے ہمارے کراچی میں بعض جگہ میں دیکھتا ہوں ماسک بہت ضروری ہے, کمپلسری ہے, باہر آپ نکلیں تو لگا دیں, لیکن ہمارے بہت سے ساتھی نہیں ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے کہیں اس میں کوئی تنبیہ نہیں ہے کہ کوئی اس پہ کیا جائے. دوسرے ممالک میں دیکھتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں, کہیں 500 روپے جرمانہ ہے یا کوئی بند کر دیا. تو جب تک کہ آج وہ ڈی سی صاحب وہاں نکلے ہوئے, میں نے دیکھا ڈی سی اسلام آباد جو ہے اپارا میں ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں, تو وہاں پہ سختی کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ کوئی اس طرح کا ہے نہیں بھائی, یہاں تو اٹھایا مارکیٹ سیل کر دی. بھائی علاقے کو کریں, پابند کریں, ماسک لگائیں, بند کریں, یہ کریں. جب تک گورنمنٹ سختی نہیں کرے گی, ہم لوگ بڑے ڈنڈے کے ہیں, جب تک نہیں ہم لوگ نہیں سدھرتے. اچھا میں خصوصی طور پر میں دیکھیں ایک واحد یہ ہے مارکیٹ, جب میں مینا بازار جو ہے میرے پاس جو ہے یہ لیڈیز کے حوالے سے اس کی میں بات کرتا ہوں. میں آپ کے چینل کی توسط سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ خدا کے واسطے ان کو یہ بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ ان کے کچھ آنسو پوچھ سکیں. یہ ایسا محنت کش طبقہ ہے, یعنی یقین مانے جو اپنے بچوں کو گھر بار چھوڑ کے یہاں کے کاروبار کرتی ہیں عزت کے ساتھ, یہ چار دیواری میں, اور رزق حلال کماتی ہیں الحمدللہ. اچھا جمیل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت سندھ جو ہے وہ بلا سود قرضہ فراہم کرے چھوٹے تاجروں کو جن کی کمر سیدھی ہو جائے. مگر ایک تاجر رہنما, اب میں بات کرتا ہوں جو آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر شرجیل گوپلانی, اس نے حال ہی میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ایک اعلان کیا بلا سود قرضہ. جو چھوٹے تاجر ہیں انہیں وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کی بلا سود قرضہ فراہم کر رہے ہیں, اور وہ سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر, اور کئی لوگوں کو دیا ہے. تو کیا ہمارے پاس بڑی بڑی تاجر تنظیمیں ہیں, جیسے آپ نے شیخ حبیب کا نام لیا, وہ بھی اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ان کے پاس ہی مال ہے, تو وہ کیوں نہیں اپنے چھوٹے تاجروں کے لیے بھی اعلان کرتے ہیں کہ بلا سود قرضہ وہ لوگ فراہم کرتے ہیں؟ اگر سندھ حکومت نہیں دے رہی ہے تو یہ ان کا قدم کیوں نہیں اٹھ رہا ہے, کیا وجہ؟
اب یہ آپ نے جیسے ان کی گبلانی صاحب کی بات کی تو یہ میرے علم میں تو نہیں ہے وہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی سپورٹ کر رہے گا. نہیں 3 کروڑ روپے انہوں نے دیے اور 3 کروڑ روپے افق فاؤنڈیشن گروپ کے ساتھ مل کر یہ انہوں نے قرضہ اسکیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تاجروں کے لیے کیا. لیکن یہ ڈسٹرکٹ سینٹر جو ہے اب میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ جو کراچی سندھ تاجر اتحاد ہے یہ اس طرف لانڈی کورنگی سرجانی اس طرف تو, لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے یہ ابھی بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے لیکن یہاں ابھی تک کچھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ یونٹی نہیں. جیسے حیدری مارکیٹ لے لیں اس میں بھی 2 تنظیمیں وہ چل رہی ہیں پارٹیاں, اس میں بھی مسئلہ نہیں آتا, یہ یونٹی نہیں بنتی ان میں بھی. اسی طرح یہاں پہ کریم آباد میں چلو میں ہول سیل کریم آباد پہ ہوں, آگے چھوٹی چھوٹی ہیں جو فرنیچر مارکیٹ ہے, انارکلی مارکیٹ ہے, واٹر, لیکن یونٹی نہیں بنتی. اب یونٹی جب تک نہیں بنے گی تو یونٹی کیسے بنے گی؟ اگر چلے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ ماشاءاللہ سعید صاحب ہیں, حیدری مارکیٹ تو دیگر جو بھی لوگ ہیں, تو آپ لوگ اپنا ایک اجلاس کیوں نہیں بلاتے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر تاکہ آپ لوگ کے حالات بہتر ہو؟ دیکھیں جس وقت یہ آواز دیتے ہیں ہم تو چلے جاتے ہیں. جیسے کہ اس کا یہ ٹیسٹ کا مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے ہمیں یہ بلایا کہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے گی, جس میں یہ محمود حامد صاحب تھے, یہ اختر صاحب تھے اور 1-2 لوگ اور تھے, تو وہ جا کے پریس کانفرنس کی تھی لیکن وہی ڈھاک کے 3 بات کوئی اس کا رزلٹ نہیں آتا. خیر یاد آتے ہیں مجھے ذاتی طور پر جا کہتے ہیں اور میں اب بھی حاضر ہوں, میں چلا جاتا ہوں اور ساتھ دیتا ہوں گا, لیکن ابھی تک کچھ اس میں تھوڑا سا سیاسی مسئلہ بھی آ جاتا ہے تو کچھ لوگ کترا جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی تنظیمیں یا سیاسی تنظیموں تاجر تنظیمیں جو تاجر تنظیمیں ہیں اور جنہوں نے اپنے اپنے نام سے رجسٹریشن کرا کیے, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس 200 مارکیٹیں ہیں, کوئی کہتا ہے 300 مارکیٹیں ہیں, کوئی کہتا ہے 400 مارکیٹ ہے, اور سب یہ اپنے اپنے دعویٰ کرتے ہیں. جبکہ کراچی کا مختصر مارکیٹیں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کیا ان رجسٹریشن ان کی ختم ہونی چاہیے تاکہ ایک تاجر ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے؟ وہ یہ سب ہوائی فار ہیں, کسی کے پاس اتنی مارکیٹیں نہیں ہے شو کریں. میں تو نہیں کہتا اتنی, میں تو کریم آباد کی مارکیٹوں کی اپنی بات کرتا ہوں جو ہے ان کی جو مارکیٹیں, باقی یہ سارے ہوائی فائر ہیں, مجھے نہیں نظر آتا. آپ کے خود بھی پتا ہے کہ کتنی مارکیٹیں ہیں. تو پھر یہ کیوں لیڈر اپنے آپ کو بنتے ہیں اور کیوں حکومت کی سطح پہ جا کے چھوٹے تاجروں کی بات کرتے ہیں؟ جب ان کی اپنی مارکیٹ میں کوئی پہنچ نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان کو چاہیے رجسٹریشن کینسل کریں, جو نہیں ہے ان کی سنیں نہیں, جو رجسٹرڈ ہے مارکیٹیں ان کے نمائندوں کو بلائیں. حکومت بھی تو چاہتی ہے, وہ بھی چرخا دیتی ہے. کمشنر صاحب کو میں درخواست دیتا ہوں, کمشنر صاحب کو لا کے میری سن لیں گے, فوٹو سیشن ہو جائے گا, واٹس ایپ پہ آ جائے گا, اخبار میں اوپر پہنچو گی اخبار میں آ جائے گا. اسی طرح ہر جو اولڈ ایریا میں, اولڈ سٹی ایریا میں چلے جائیں یا لانڈی کورنگ میں ادھر چلے جائیں یا سرجانی چلے جائیں, لیاقت آباد چلے جائیں, سب طرف یہی حال ہے. جب تک یا تو رجسٹرڈ مارکیٹوں کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو رجسٹرڈ ہے ان کو نمائندوں کو بلائے, انہیں سے بات کرے. جب تک ہر طرح اس سارے کو آپ جمیل صاحب آپ ایک جیسے کریم آباد کے ہیں, تو آپ اپنی حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ کریم آباد کا اگر مسئلہ ہو تو کریم آباد کے ہی صدر کو بلایا جائے یا پھر وہ ایک تاجر تنظیمیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں ان کے صدر سیکرٹری کو بلا لیا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کمزوری ہے. دیکھیں کریم آباد کے مسائل میرے پاس ہے نا, تو وہ مجھے بلائیں گے تو میں جانتا ہوں اچھا طرح کہ میرا روڈ کہاں ٹوٹا ہوا ہے, میرا تاجر کہاں وہ ہے, میرا اسپتال نہیں ہے, میرے پاس کیا نہیں ہے, میرے پاس پانی نہیں ہے, میرے پاس الیکٹرک جتنا سب سے بڑا متاثر الیکٹرک سے ہے, میرا دکاندار الیکٹرک نہیں ہے, کیونکہ میں تو صبح سے شام تک بیٹھ کے یہی سنتا رہتا ہوں نا, تو میں زیادہ جانوں گا اپنے گھر کا یا کوئی باہر والا جا کے بلائے. اب یہ ہوتا یہی ہے کہ مسئلہ تو یا کریم آباد کا آئے گا, ڈسٹرکٹ سینٹر کا آئے گا, بلا کے اولڈ سٹی ایریا سے یا صدر سے یا ادھر سے جا کے ان کو بلا کے گورنر صاحب یا جو وزیر اعلیٰ صاحب بات کریں تو وہ کیا بات سنائیں گے؟ بات تو میری کریم آباد کی, میں اپنے گھر کی بات تو میں بتاؤں گا نا, وہاں کوئی لفٹ ہی نہیں ہے تو بتائیے مسئلہ کیسے ہوگا؟ تو جمیل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی مارکیٹ یا آپ کے لیٹر پیڈ پر تمام محکمہ کو یہ رپورٹ یہ درخواست چلی جائے کہ ہمارے مسئلے کے لیے ہمیں بلایا جائے, کسی اور جو صدر سیکرٹری کو نہ بلائے؟ تو کبھی آپ لوگ بھی تو یہ کوشش کریں درخواستیں دینے کی, آپ لوگ بھی تو خاموش بیٹھے تھے, تو آپ لوگ درخواست تو دیں اس کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے, پہلے تھا ایسا. ایک ایسی ہماری گزری ہے سمیرہ ملک, وہاں یہی ہوتا تھا, جہاں بھی ہوتا تھا کریم آباد کے مسئلے پہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہ یہیں بلاتی ہیں. آج کل وہ کمشنر ہے میرے خیال میں اس کی گلبرگ ٹاؤن کی یا پورے کراچی اس کی سندھ کی ہے وہ یا کراچی کی ہے, جو بھی ہے باہر. ہاں, تو وہ ان کے پاس تھا, وہ مسئلہ بلاتی تھی. اب یہاں ہوتا ہے ابھی اے سی صاحب جو ہے, یہ کوئی مسئلہ ابھی جب اس کا لاک ڈاؤن کا آیا تو میں اس وقت لاہور میں تھا, انہوں نے مارکیٹ سیل کر دی تھی کہ جو او پی سی پہ عمل نہیں ہو رہا. میں وہاں سے آیا ہوں صبح. تو اس وقت انہوں نے تاجر رہنما کو کیوں نہیں بلایا جب مارکیٹ سیل کی؟ یہ بالکل نہیں بلایا انہوں نے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب کسی نے اور نہ کسی نے آ کے یہ کہا. میں لاہور سے بھاگا ہوں, میں 3 بجے میں بائی روڈ تھا, میں صبح 6 بجے یہاں پہنچ گیا, پھر 11 بجے میں گیا ہوں ڈی سی آفس اور میں نے 12 بجے مارکیٹ جمیل صاحب اب یہ بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ لاہور میں تھے تو آپ جن کا ذکر کر رہے تھے شیخ حبیب صاحب کا, وہ آپ کے چیئرمین ہیں,
बकौल आपके कि वो कराची सिंध ताजिर त्याग जेल में, तो फिर वो कहाँ सो रहे थे? जब आप लाहौर में थे तो उन्हें तो कम से कम आपकी मार्केट में पहुंचना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचना चाहिए था मेरी गैर मौजूदगी में, बल्कि उनको या जो भी है डीसी सेंटर से कोई आके करता था भाई कि मसला क्या है, क्यों मार्केट सील करी गई है, ओपीसी की खिलाफ वर्जी हो रही है या क्या मसला है, क्यों? लेकिन किसी ने कोई मसला नहीं। लेकिन मसला वो ये है, जब मैंने वहां जाके गया बातचीत की तो पता ये चला कि वो जो टैक्स डालना है उसके हवाले से इन्होंने बात करनी। तो मैंने उनसे एसी साहब से कहा ये तो आप मुझे अलग बुला के भी कह सकते थे कि भाई ये मसला टैक्स आपने मार्केट कैसे सील कर दी। तो खैर वो दरखास्त वगैरह लिख के दी, उन्होंने ऑर्डर उसी वक्त कर। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक की आमद का सिलसिला है और यकीनी तौर पर तमाम छोटे बड़े ताजिर जो हैं वो रमजान की तैयारियों में लग चुके हैं, तो रमजान के हवाले से आपने अपनी मार्केट में अंदर क्या तैयारियां की हैं? देखिए मार्केट में तो ये होता है, शुरू में तो 8-10 दिन तो शुरू में मार्केट बड़ी ठंडी रहती है, बहुत स्लो चलती है, लेकिन जो अफ्तार से पहले हर एक की कोशिश होती है। और उसके बाद दूसरी सूरत ये होती है कि तरावियां, हर एक दुकानदार की अमूमन कोशिश होती है 10 रोजा या 15 रोजा तरावी उसमें खत्म कर ले, ताकि पूरे महीने फिर आखिरी हफ्ते का जो सीजन चलता है वो कम से कम इन्हें मिल जाए या 15 दिन का सीजन मिल जाए। लेकिन अभी तो ये तलवार जो कोरोना की लटक रही है, अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि तैयारी करें किस तरह, कि पता नहीं किस वक्त क्या ऑर्डर आ जाता है, कि हमें टाइम क्या मिलता है, कब बंद करनी है कब खोलनी है, कोई क्लियर नहीं हो रहा अभी तक क्योंकि क्या तैयारी करें। अच्छा क्या बताइए कि तुम्हारे करीमाबाद में अभी इंक्रोचमेंट की क्या सूरत हाल है? करीमाबाद में वही जो की जो हालात है जो पहले थी, अभी भी वही हालात है। आप अभी जाके देख लेंगे वही रोड के ऊपर जो है वही, एक तो क्योंकि मेरी मार्केट जो वो गोल है, ये इस तरह से गोल है, तो वो वहां से टर्निंग होती है शाहर पाकिस्तान, जो ये लगता है पूरा शाहर पाकिस्तान से जब वो टर्न होता है उस तरफ अजीजाबाद की तरफ, उस्मान मेमोरियल की तरफ, तो फिर वहां जाके दुकान है, दुकानों के बाद छोटा सा कॉरिडोर, उसके बाद जो है फिर वो पथार एंक्रोचमेंट है पूरा, इधर बाजार फैसल पे भी और इधर भी। उसके आगे फिर पार्किंग दी हुई है स्कूटरों की पार्किंग के अलावा रक्षा की 2-2 लाइनें होती हैं, तो ट्रैफिक तो जाम हो जाता है वहाँ, क्योंकि बहुत कमजोर है इंक्रोचमेंट। तो ये जिम्मेदारी किसकी है इंक्रोचमेंट का खात्मा करने के लिए? देखिए हमने डीसी साहब को भी ये दरखास्तें दी गई, अखबारों में भी दिया। ये तो चाहिए कि केएमसी, ये कहते हैं केएमसी उठाएगी, फिर वो कहते हैं डीएमसी है, कहीं समझ में नहीं आता, उठाते हैं ये, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन फिर लगा होता है। तो अब आप हुकूमत को क्या मुतालबा देना चाह रहे हैं? सबसे पहला मेरा तो मुतालबा ये है कि अगर ये छोटे चाहते की कमर मजबूत करना चाहती है गवर्नमेंट को, बिला सूद कर्जे दे। बिला सूद कर्जे बहुत जरूरी है, जब तक इनको जब कोई कमर मजबूत ही नहीं होगी, उससे ये तो होगा कम से कम ये बिजली का बिल है हमारा, ये किराए इनके ऊपर चढ़े रहेंगे। खुसूसी तौर पर ख्वातीन की बात करता हूँ। आप बार बार बिला सूद कर्जे की बात कर रहे हैं, तो बिला सूद कर्जे के लिए गवर्नर साहब, वजीर आला साहब या दीगर महकमे के आला अफसरान किन लोगों को बुलाएंगे? पूरे शहर कराची में ये जो है वो इंक्रोचमेंट भी है, कोरोना के हवाले से कई दुकानदारों को नुकसान भी हुआ है, तो हुकूमत किन लोगों को बुलाएगी? आपके तो 4-5 जो लीडर हैं, अगर उनको बुला लिया तो बिला सूद कर्जा किन किन मार्केटों को फराहम करेंगे? क्या तरतीब होगी इसको? देखिए मैं अपनी करीमाबाद की बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ तो मुझसे बात करेंगे ना, मुझसे बात करें, मैं उनका जिम्मेदार हूँ। कर्जे की भी तो जाहिर है ना कि वो किस तरह अदा करेगी, मैं उसी का नाम लूंगा। मैं समझता हूँ कि ये दुकानदार है, बहुत से किराएदार बैठे, कर्जा वो लीडरों ने आके करीबों में ले लिया और वो कल वो दुकान खाली करके किराएदार तो भाग गया, जिम्मेदार कौन है? मुझको मेरे घर का हाल पता है, मुझे पता है कि ये दुकानदार है और मेरा दुकानदार है, ये नहीं भागेगा दुकान छोड़ के। अगर 2 लाख 5 लाख रुपए कर्जा लेता है तो ये माल ही डालेगा, ये सीजन पे डालेगा, ये अपना बिजली का बिल करेगा। और जरूरी खुसूसी तौर पर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक तो नहीं काबू में, ये बहुत ज्यादा, थोड़ी सी गर्मी आई है, परेशानी का ये हाल है। लाइट लंबे पूरे दिन 2 दिन में मीना बाजार की लाइट गायब रही है, सुबह से शाम तक। जब फोन करे 7 बजे आई है, सुबह 10 बजे की लाइट की, जब फोन करे बंद करे बस काम हो रहा है। अच्छा देखा तो जो शहर पाकिस्तान में 3 गाड़ियां लगी हुई थी, हायर सेक्शन में काम हो रहा था, लाइट भाई हफ्ते का दिन है, आप लाइट बंद करो, रो रहे दुकानदार, गर्मी में परेशान है, ये काबू में नहीं आ रहा है, ये जिन तो नहीं काबू आ रखे लिमिटेड। अच्छा ये बताएं कि अब हम बात करते हैं थोड़ी सी महंगाई के ऊपर। वफाकी और सिंध हुकूमत ने, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने एक नारा लगाया था तब्दीली का। क्या समझते हैं कि तब्दीली आप किस नजर की देख रहे हैं? आप इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? महंगाई के तूफान में देख रहे हैं कि मजीद ताजिरों को रिलीफ मिलने वाला है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आज तक, तो कभी ये 2.5-3 साल हो गए कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि ताजिर क्या आवाम तो पिसती चली जा रही है और दबती चली जा रही है, किसी जगह कोई फायदा नहीं हो रहा, ना तो कोई रिलीफ मिल रहा है। जब वो वजीर आज़म साहब, मेरे ख्याल में टाइम हो गया, आके 12 अरब का नारा लगाया गया था कि कराची पैकेज को 12 अरब मिलेगा। 12 अरब क्या, वो 12 करोड़ क्या, 12 लाख भी नहीं मिला अभी तक जो है। तो बताइए किससे जाके कहें, किससे फरियाद करें?
کوئی تو ہماری سنے دادرسی تو کرے نا۔ اچھا جمیل صاحب یہ بتائیے گا، چلے ہمارا وقت پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے، تو ایک چلتے چلتے ہم ایک سوال کر لیتے ہیں کہ جیسے شرجیل گوپلانی صاحب نے بلا سود قرضے کا اعلان کیا، وہ اپنی ٹمپر جو مارکیٹ ہے اس کے توسط سے اور اکبر گروپ کے توسط سے قرضہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے تاجر نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ کہ بلا سود قرضہ دیا ہے، تو ایسے اور بھی تو لوگ ہیں نا اتنی بڑی تنظیم تاجر رہنما، تو آپ لوگ ان سے کیوں نہیں بات کرتے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اور چھوٹے چھوٹے تاجروں کو قرضہ فراہم کریں؟ دیکھیں میں بات جہاں سے کر میں ڈسٹرکٹ سینٹر کے حوالے سے میں کریم آبادی کی پھر میں بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پتا ہے یہاں پہ اس طرح سے کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہے سرمایہ دار۔ کچھ ویمن کمیونٹیز ہیں وہ جو اپنے ان کو سپورٹ کرتی ہیں، کچھ ویمن کمیونٹیز ہیں حسین آباد وغیرہ میں، لیکن اس حوالے سے کیونکہ یہ میرے پاس بہت چھوٹا دکاندار ہے، بہت چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جو کہ بہت سارے تو کرایہ دار ہیں، 10,000 12,000 15,000 روپے مہینہ کرایہ بھی، بجلی کا بل ہے، جمع دار ہے، چوکی دار ہے، مینٹیننس ہے، وہ نہیں کر پاتا۔ اور پھر جو کرونا کے حوالے سے جو ان کی پچھلے سال سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے ابھی تک دکاندار نہیں سمجھا۔ جمیل صاحب آپ شرجیل گوپلانی صاحب سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں بلا سود قرضہ فراہم کرنے کی انہوں نے مہم شروع کر دی ہے، تو کبھی آپ نے یہ سوچا جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ غریبوں کو قرضہ فراہم کیا جائے بلا سود، تو آپ نے ان سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں میں نے ان سے تو رابطہ نہیں کیا، کیونکہ میں پھر جو اب مجھے ابھی آپ کے تبصرے سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو یہ ہے کہ میں زیادہ زیادہ جیسے میں نے پھر شیخ عبید کا بات کیا تھا، پھر بات آتی ہے میں اپنے چیئرمین سے کہتا ہوں پہلے کہ بھائی دیکھیں وہ کریں تو آپ بھی کچھ کریں، اگر وہ نہیں کر پاتے وہ منع کرتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ رجوع کرتا ہوں کہ بھائی کم سے کم یہ آپ جینٹس کی تو یہ لیڈیز مارکیٹ کی آپ تھوڑی سی ہیلپ کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارے ساتھ کریم آباد مینا بازار کے ایڈمنسٹریٹر جمیل اختر صاحب موجود تھے، اور جبکہ میں نے ان سے آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر شرجیل گوپلانی صاحب کی ایک مثال دی کہ وہ اپنی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بلا سود قرضہ فراہم کر رہے ہیں، اور تقریباً ان کے فارم بھی بڑھ چکے ہیں اور وہاں سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جس سے ڈسٹرکٹ جو سینٹر ہے اس میں چاہے وہ شہبیب شیخ صاحب ہوں، چاہے جمیل پراچا ہوں، چاہے رضوان ہو، کوئی بھی ہو، یہ لوگ بھی تاجروں کی جو نمائندگی کرتے ہیں، تو ان سب کو بھی چاہیے کہ ایک ایک ڈسٹرکٹ بانٹیں اور وہاں پر جو بیچارہ تاجر قرضوں میں مبتلا ہے تو اسے نکالنے کی کوشش کریں، اور بلا سود قرضہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ ان کو دیں تاکہ یہ بھی اپنا قرضہ اتار سکیں، اور آپ کو وہ قسط باندھ دیں گے تاکہ آپ ان کو قرضہ دیں، وہ آپ کی قسطوں کے ذریعے آپ کو قرضہ بھی اتر جائے گا اور ان کی بھی مدد آئے گی۔ مارکیٹ اور مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، آئندہ نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔